الحمدللہ رب العالمین. میں ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ باتیں عرض کرتا ہوں تشفی قلب اہل بیت کے حوالے سے، یعنی اپنے جو ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی فتاوے دے رہا ہوں، بلکہ چونکہ بحیثیت ایک مرشد کے اہل بیت کے قلب کی تشفی اور تسلی وہ پیر صاحب کی ذمہ داری ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مزارات پر اور قبروں پر جانے کے دو طریقے ہیں. دو طریقے مزارات پر اور قبور پر حاضری کے لیے خاص ہیں. ایک طریقہ یہ کہ ایک عام انسان جو قلب باطن اور نظر باطن کے ساتھ، چشم بینا کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایسی نگاہ نہیں رکھتا جو کہ روحانی اعتبار سے نظر رکھتی ہو، تو وہ شخص اگر کسی قبر پر جاتا ہے یا کسی مزار پر تو اس پر لازم ہے کہ وہ فاتح خوانی کر کے اور صاحب قبر کو ایصال کر دے. صاحب قبر کو وہ ایصال کر دے اور ایصال ثواب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے صاحب مزار کے توسل اور ان کے وسیلے سے اپنی حاجت طلب کرے گا. ایک طریقہ عام ہے عوام الناس کے لیے، توجہ ہے، عوام الناس کے لیے. اچھا ایک طریقہ کار کچھ اور ہے جو کہ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں ہے. یہاں سے نیچے بیٹھ جائیے. صوفیہ کرام کی اصطلاح میں وہ طریقہ یہ کہ آپ کو معلوم ہوگا سیرت غوث اعظم میں لکھا ہوا ہے کئی مرتبہ حضرت غوث الاعظم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر تشریف لے گئے. کئی مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پر تشریف لے گئے. اور کتاب میں یہ لکھا ہے کہ صاحب مزار نے خود خوش آمدید کہا اور ملاقات کی اور کلام ہوا. یہ صوفیہ کرام کی اصطلاح ہے کہ وہ شخص جو چشم بینا ہے وہ اگر کسی قبر پہ یا کسی مزار پر حاضر ہوگا تو اسے دعا کی ضرورت نہیں ہے. ہم صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا بھائی دیکھیں نا، پیر کون تھے؟ سب سے بڑے پیر کون ہیں؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کون تھے؟ مرید. تو پیر اور مرید کی وہ جو ریہرسل ہے وہ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہے کہ انسان جب مرشد کے پاس حاضر ہوتا ہے تو عرض کرتا ہے. تو بالکل اسی انداز میں اگرچہ کوئی چشم بینا کے ساتھ کسی قبر پر جاتا ہے تو وہ صاحب قبر سے کلام کرے. دعا کس بات کی؟ اچھا صحیح بخاری کی ایک حدیث کل میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میرے علم سے گزری. صحیح بخاری میں حدیث نقل ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے، حضور علیہ السلام فرماتے، اس کا مفہوم ہے کہ جب تدفین کر دی جاتی ہے، جب تدفین کر دی جاتی ہے اور تدفین کے بعد جب لوگ پلٹتے ہیں تو میت واپس جانے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے. یہ حدیث ہے 1308 نمبر حدیث ہے بخاری شریف، صحیح بخاری. ایک عام میت پلٹنے والوں کے قدموں کی آواز اور آہٹ سنتا ہے، ایک عام میت. تو ہم نے عقیدہ کہاں سے لیے کہ اولیاء کرام تمہارا سلام نہیں سنتے؟ کس وہم میں پڑے ہوئے ہیں؟ ایک عام میت جو کہ خاص درجے میں نہیں ہے وہ آپ کے پلٹنے کی قدموں کی آواز اور آہٹ سنتا ہے. تو اولیاء کرام جو کہ اس سے اونچے درجے کی میت ہے. بہرحال ایک وہ موضوع، یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ قبور پر حاضری کے یہ دو خاص طریقے ہیں. صوفیہ کرام کی اصطلاح میں یہ ہے کہ جس صاحب مزار کے پاس حاضر ہو مراقبہ کیا جائے، مکاشفہ کیا جائے اور ان سے رابطے کی کوشش کی جائے.
دعائیں مانگنا اور مرادیں پانا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ صوفیہ کرام کا طریقہ یہ رہا ہے، اولیاء کرام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ کسی بھی قبر پر اور مزارات پر حاضر ہو کر وہاں مراقبہ، مکاشفہ اور رابطہ. ایک مرید اپنے پیر صاحب کے انتقال کے بعد، ان کے وصال کے بعد اگر ان کی مزار پر، ان کی قبر پر حاضر ہو تو اسے دعا کی ضرورت نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ مراقب ہو جائے. یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے. حضرت اقبال احمد نوری جو عامرین میں بھی بڑے مایا ناز ہیں، اور تو انہوں نے حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی ایک کتاب میں تذکرہ کیا کہ ایک امر مجھ سے پوشیدہ ہو گیا تھا، وہ راز کھلتا نہیں تھا، لہذا میں نے پیر و مرشد کے مزار شریف پر مراقبہ کیا اور وہ راز پا لیا. تو یاد رکھ لیجیے، صوفیہ کرام کے طریقے الگ، عوام کے طریقے الگ ہیں. جیسا کہ اس کی آسان مثال ہے کہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو خاص نبی علیہ السلام کی ذات سے منسوب ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو جو خاص احکامات نبی علیہ السلام کی ذات سے منسوب ہیں وہ عام مسلمان کو اجازت نہیں. اسی طرح اگر اب آپ مجذوب ہو جائیں، پاگل ہو جائیں، دیوانے ہو جائیں، مجنون ہو جائیں تو آپ کی نماز معاف ہو جاتی ہے. کیفیت بدل رہی ہے، بندہ ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے. دو حالتوں میں نماز چھوٹ جاتی ہے. ایک تو یہ کہ انسان مجنون ہو جائے، بالکل حواس باختہ ہو جائے، مجنون. جن اسی سے نکلا ہے، اس کا مصدر ہے جن. جن کا مطلب ہے ایک ایسی شے جو حواس باختہ ہو، اسی کو مجنون کہتے ہیں. یا تو مجنون ہو جائے یا انتقال ہو جائے، دو صورتوں میں نماز چھوٹتی ہے. تو معلوم ہوا ایک مرتبہ حفاظات یومیہ علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا. ان کے حفاظات یومیہ نکلتے تھے، یعنی روزمرہ کی جو کچھ تنبیہات اور تعلیمات، اس کے حوالے سے کچھ کتاب سے چھوٹے چھوٹے بنتے تھے. حفاظات یومیہ میں اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا، ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ جب احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ان کا پردہ ہوا، ان کا وصال ہوا، تو اشرف علی تھانوی صاحب رو رہے تھے. تو ان کے شاگردوں نے ان سے عرض کیا، کہنے کہ حضرت آپ تو بڑے تان کرتے تھے، اب اس طرح رونے کا کیا مقصد؟ تو کہنے لگے کہ وہ جو باتیں کرتے تھے وہ ان کے لیے صحیح تھی، میں کرتا تو کافر ہو جاتا. سمجھ میں آئے آپ کے؟ یعنی حالت جذب میں یہ میری جبین نیاز ہے، سنا آپ نے وہ شعر؟ تو حالت جذب میں جو باتیں احمد خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے وہ بات صحیح ہے. تو اسی انداز میں ایک اندھا روحانی آنکھ سے محروم شخص اگر آنکھ بند کر کے ڈرامہ کر رہا ہے تو وہ نقصان میں ہے. آنکھ بند کر کے روحانی کوئی توجہات یہاں نہیں ہے. آنکھ میں نے بند کی، اس بارے میں کیا کیا جائے حضرت صاحب؟ تو حضرت صاحب کی طرف سے تو جواب نہیں آیا، وسوسہ شیطانی آ گیا. اب وسوسہ شیطانی کو میں نے پیر صاحب کا جواب سمجھ لیا، تو یہ میری غلطی ہے. لہذا ایک نابینا کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس انداز میں حاضر ہو، اور ایک بینا کو اجازت ہے کہ وہ اس انداز میں حاضر ہو. یہی طریقہ کار احادیث صحیحہ سے، سیرت نبویہ سے ثابت ہوتی ہیں. صحابہ کرام کی حاضری کس طرح نبی علیہ السلام کے روزے پر ہوئی، اور ان کی زندگی میں، بظاہر زندگی میں کس انداز میں صحابہ کرام کی حاضری نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہی. یہ یاد رکھ لیجیے کہ اولیاء کرام کے کوئی بھی عمل نبوت کے خلاف نہیں ہو سکتا، چونکہ ولایت ذل نبوت ہے. غوث العظم کے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے، نظام الدین اولیاء کے،
کسی بھی ولی اللہ کے کوئی عمل نبوت کے خلاف نہیں ہو سکتے. یہ بات اور ہے کہ وہ ابھی میری سمجھ سے باہر ہیں. بھائی آج سے 50 سال پہلے کہتے تھے 7 ستارے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں آج 14 ستارے ہیں. اب نہ معلوم آگے کتنے ستارے ہو جائیں گے. تو پہلے وہ کچھ اور سمجھتے تھے، پھر وہ کچھ اور کہنے لگے. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ زمین گھومتی ہے سورج کے گرد. اب بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ نہیں سورج بھی گھوم رہا ہے کہیں نہ کہیں. تو زمین تو گھوم رہی ہے، سورج بھی کہیں گھوم رہا ہے. تو یہ بات اور ہے کہ کوئی شے میں اس وقت نہ سمجھ سکوں، یہ میری عقل کی نقائص ہیں، لیکن یہ کہ وہ بہرحال وہ اپنی جگہ حق ہے. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، ولایت ذل نبوت ہے، اور اصفیاء کا اولیاء کا کوئی عمل نبوت کے خلاف نہیں ہے. کسی بھی اعتبار سے اگر ہم کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی جستجو کریں اور اپنے مرشد سے اس بارے میں گفتگو کریں. یہ ہماری تھوڑی سی کمی ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں بیانات نہیں دے پاتا ہوں، لیکن یہ کہ ابھی ہم زندہ ہیں تو اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیا کریں پرسنلی. یہ مزارات کا جو سلسلہ رہا، یہ میں ابھی شب برات کے موقع پر جب حاضر ہوا تو میں نے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے غلط طریقوں پر دیکھا، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اپنے اہل سنت میں ہی طریقہ کار بدل رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے قبول پر حاضری ہوگی اور اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تاریخ ہند میں لکھا ہوا ہے اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ خواجہ غریب نواز کے پاس حاضر ہوئے، سلام کیا، السلام علیکم یا سلطان الہند. جواب آیا وعلیکم السلام اے اورنگزیب عالمگیر. تاریخ ہند میں لکھا ہے. تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ مزارات کے اندر صلحاء، اولیاء، شہداء، صدیقین اور انبیاء اس حیات کے ساتھ زندہ ہیں جو ہم نہیں جانتے. بس اتنا ہے، اس حیات کے ساتھ زندہ ہیں جو ہم سے ناآشنا ہے، ہم نہیں جانتے اسے. لہذا اپنے عمل کی اصلاح کریں، اور اپنے ہر عمل کو کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ مرشد کس انداز میں ہے. بس طریق شیخ، تربیت شیخ، تعلیمات شیخ، مرید کا یہ کام لازم ہے. ابتدا سے انتہا تک یہی رہے گا. شراب حرام تھی، آج بھی حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گا. وہ حلال نہیں ہو سکتا. جو حلال تھا وہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی اور ہمیشہ. تو تصوف کے اور طریقت کے بھی اصول اور رمز بدلتے نہیں ہیں. لہذا ہر طریقے کو اولیاء کے طریقے پر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس مقام کو حاصل کر سکیں جس پر وہ فائز ہیں. مولا ہمیں ہدایت.